جی صفدر علی خان صاحب، آپ نے بہت عمدہ طریقے سے وضاحت کی ہے کہ یہ استحکام ضروری ہے پاکستان کی معیشت کے لیے. تو اس دوران آپ سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھ رہا ہوں اور پاکستان کے عوام کو بھی یہ بخوبی علم ہے کہ موجودہ الیکشن کو متنازع قرار دینے کے لیے غیر ملکی طاقتیں بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں. آج بھی امریکہ نے پرزور طریقے سے مطالبہ کیا ہے جو اسے زیب نہیں دیتا کہ پاکستان میں مبینہ دھاندلی ہوئی ہے اور اس کی تحقیقات شفاف طریقے سے کرائی جائے. اس حوالے سے ان عناصر کو بھی تقویت ملتی ہے جو شرپسندی اور افراتفری کا بیانیہ لے کر میدان میں اترے ہیں، اور مقصد ان کا آپ کے سامنے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے یہ الیکشن کالعدم ہو جائیں. اگرچہ ایک ریٹ جو سپریم کورٹ نے خارج کر دی ہے اور اسے 5 لاکھ جرمانہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک یہ کوشش ہے پس پردہ کہ یہ الیکشن کالعدم ہو جائیں اور جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے یہ جو حالات ہیں موجودہ اور قرضوں کا جو بوجھ ہے، اس تناظر میں اب کوئی نئی حکومت ٹیکنوکریٹ یا کوئی اس طرح کا کوئی ایڈونچر ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک خوش قسمتی ہے، اور اسی کو اگر دیکھیں تو وہ بدقسمتی بھی پاکستان کی بنی ہوئی ہے. جو پاکستان کی ایک اہمیت ہے، اس کی اسٹریٹجک جو لوکیشن ہے، جی جی، اور اس کے دائیں بائیں جو لوگ رہتے ہیں، جی جی، اس لیے کبھی بھی پاکستان کو دنیا اپنے معاملات سے علیحدہ نہیں کر سکی. جی، آپ دیکھتے ہیں کہ 47 سے لے کے آج کے دن تک جی، پاکستان ہمیشہ عالمی خبروں کا محور رہا ہے. جی بالکل صحیح. تو اس صورتحال میں ظاہر ہے جو آپ کی جب حیثیت ہوتی ہے تو آپ کے دشمن بھی ہوتے ہیں. صحیح، دوست تو دوست دشمن ہوتے ہیں. بالکل. تو اس لیے پاکستان کا ایک تو ازلی دشمن بھارت ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو 3-4 دفعہ جنگیں بھی کرنی پڑی. بالکل، اور اس کی میڈیا وار جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، وہ بہت سٹرانگ ہے. جی. پھر اس وقت کچھ دنیا پوری کی بدقسمتی ہے کہ انڈین جو ہے معیشت ہے وہ بھی کافی استحکام میں جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے معاملات میں دہشت گردی بھی کر رہے ہیں. دیکھیں، اس نے کینیڈا میں دہشت گردی کی اور سکھ رہنماؤں کو ایک کو قتل کیا. اسی طرح امریکہ میں بھی اس نے کوشش کی جو کہ ان کی پولیس نے اسے ناکام بنایا. بالکل. اور پاکستان میں بھی اس نے یہ 3-4 وارداتیں کی ہیں جس میں اس نے کچھ لوگوں کو شہید کیا ہے، بلکہ ایران اور پاکستان کو لڑانے کی بھی کوشش کی گئی. تو لیکن ہماری سول حکومتیں اور ہماری افواج پاکستان اور ہماری سیکیورٹی کی ایجنسیاں الحمدللہ اس پر ہمیشہ سے کام کر رہی ہیں، اور ان کا بڑی انہوں نے جوامردی کے ساتھ مقابلہ کیا. بالکل صحیح. تو یہ وارداتیں قوموں کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں، اس پہ تو کوئی فکر کرنے والی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ہمارے جو افواج پاکستان ہیں اور انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ ان کا توڑ کر سکتے ہیں جو یہ سازشیں ہوتی ہیں. جہاں